لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال الله تبارك وتعالى في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالی قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت کی اچھی بہت ساری صفتیں ہیں۔ اللہ کی ایک صفت حکیم ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتا ہے، جو بھی چیز کرتا ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اس سب میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، اور حکمت والی چیزیں منحوس نہیں ہو سکتی، حکمت میں نحوست نہیں ہو سکتی۔ وقت اللہ نے پیدا کیا، زمانہ دن رات کے بدلنے سے بنتا ہے، سورج اور چاند کے آگے پیچھے آنے جانے سے تاریخیں بدلتی ہیں اور تاریخیں بنتی ہیں، دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تب سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے۔ تو مہینوں سے سال بنتا ہے اور مہینے 12 ہیں، 13 نہیں، 11 نہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ مہینے پیدا کیے ہیں، اور جب سے زمین آسمان بنائے تب سے یہ 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے پہ چاند، سورج، ستارے، دریا، سیارے، دھرتی، آسمان سب کچھ بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقت کا نظام پیدا کیا۔ سورج کس رفتار سے اپنے تمام سیاروں کے ساتھ مسلسل محو سفر ہے، پھر اس سورج کے گرد کون سا سیارہ کتنی اسپیڈ سے گھوم رہا ہے، اور زمین اس کے گرد کتنی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے،
یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا جو نظام ہے یہ وقت کا سبب ہے، اس سے ٹائم پیدا ہوتا ہے، اس سے رات اور دن بنتے ہیں، اور دنوں سے ہفتے اور مہینے اور سال اور صدیاں بنتی ہیں۔ تو وقت بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی، چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو، اور یہ ٹائم بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ جس چیز کو اللہ قرار دے گا، اللہ کہے گا، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ چیز دوسری چیزوں سے اچھی اور بابرکت اور فضیلت والی ہو جائے گی، اور جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت کچھ نہیں کہیں گے وہ چیز اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے حکمت اور دانائی کا ایک مظہر ہوگی، اور وہ چیز اس کو میں اور آپ نہ تو افضل قرار دے سکتے ہیں کہ جی فلاں جگہ بڑی افضل ہے، فلاں دن بڑا افضل ہے، ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ تو پیدا کرنے والا بتائے گا۔ اس نے چاہا تو شب قدر کو تمام راتوں سے زیادہ بہتر قرار دے دیا، اس نے چاہا تو حج کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو اور ان کی 10 راتوں کو تمام دنوں اور راتوں سے افضل قرار دے دیا، اور اس نے چاہا تو رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہی بتائے گا کہ اس کی مخلوق میں کیا چیز سب سے بہتر ہے، کیا چیز افضل ہے، فضیلت والی ہے۔ اسی طرح پیدا کرنے والا بتائے گا کہ کیا چیز بری ہے، منحوس ہے اور لعنت والی ہے، چاہے وہ کوئی وقت ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، یا وہ کوئی جگہ ہو۔ میں اور آپ کسی جگہ یا ٹائم یا مخلوق کو منحوس نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ چیز بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اور وہ برابر ہیں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو یا کسی وقت کو یا کسی ٹائم کو یا کسی جگہ کو منحوس کہیں۔ تو یہ ساری اتھارٹی، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں کہ وہی تو بنانے والا، وہی تو پیدا کرنے والا اور وہی ختم کرنے والا، اور جس جس چیز کو چاہے گا ختم کیے جانے کے صدیوں بعد، برسوں بعد دوبارہ بھی اس چیز کو زندہ کر سکتا ہے، اور انسانوں کو اور جنات کو اور جانداروں کو زندہ کرے گا بھی، اس نے بتایا ہے۔ تو جب ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں تو یہ اختیار بھی اسی کا ہے کہ وہ بتائے کیا افضل ہے، کیا افضل نہیں ہے، کیا منحوس ہے اور کیا چیز منحوس نہیں ہے۔ معاشرے میں بہت سی برائیاں توہمات کی شکل میں بھی بکھری رہتی ہیں، جس کو وہم پرستی کہا جاتا ہے۔ ایک بات سوچ لی کچھ لوگوں نے، اور ان کے خاندان، ان کے علاقے، ان کے گاؤں، ان کی بستی کے 4-6 لوگوں نے وہ بات کہہ دی، کسی ایک آدھ بندے پر وہ بات فٹ بھی ہو گئی کہ دیکھو جی وہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو ایک وہم بنا لیا کہ فلاں چیز منحوس ہوتی ہے۔ کسی جانور کی آواز کو بعض لوگ منحوس کہتے ہیں، کسی جانور سے راستے میں سامنا ہو جانے کو منحوس کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے توہمات، یعنی وہم پرستی۔ ایک بات کا وہم لے لیا، وہ وہم سوچ لیا، اور اس وہم کے حساب سے اب آگے آگے بس پروگرام جو ہے وہ اپنے ان کو بدلتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی فلاں تاریخوں میں تو یوں ہو جاتا ہے،
اس لیے ان تاریخوں میں یوں نہیں کرو، یہ والا کام نہیں کرو، ابھی رک جاؤ، تاریخ گزرنے دو، مہینہ گزرنے دو، اس کے بعد فلاں کام کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ کسی نے کہا جی ہم منحوس نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں بھاری مہینہ ہے، فلاں دن بھاری ہے، فلاں شام، فلاں صبح یا فلاں مہینہ بھاری ہے۔ یاد رکھیے شریعت اس طرح کی ہر سوچ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے توہمات کو سختی سے رد فرمایا، اس کو بالکل گنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات آئی کہ جی جانوروں میں فلاں جو بیماری ہے وہ دوسرے جانوروں کو لگ جاتی ہے۔ اونٹ پالتے تھے وہ لوگ، تو کہا کہ اونٹوں میں ایک بیماری آتی ہے، جس کو جرب یا اجراب کہتے تھے۔ وہ اونٹ کی کھال ساری الرجی اور خارش کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی۔ تو کہا کہ جی وہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اس بیمار اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے الگ نہ کیا تو دوسروں کو بھی ضرور لگ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، دوسرے اونٹوں کو اس بیمار اونٹ سے خارش ضرور لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی خارش میں یا بیماری میں یہ طاقت ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں یوں تھا کہ اس خارش میں، اس بیماری میں یہ طاقت ہے کہ اس کے قریب اگر دوسرا صحت مند اونٹ آیا تو یہ خارش اس کو بھی چپک جائے گی، اس کو بھی لگ جائے گی، جس کو اردو میں کہتے ہیں چھوت کا تصور، چھوت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو گاؤں سے آئے ہوئے کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں، صاف ستھرے، صحت مند، جیسے کہ ہرن کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار اونٹ ان کے اندر ہو جاتا ہے، کوئی ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، اور وہ بیمار اونٹ جب باڑے میں، ریوڑ میں شامل ہوتا ہے تو باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی۔ تو آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگے گی، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سوال یہ ہے کہ وہ جس کو سب سے پہلے بیماری لگی اس کو کس سے لگی؟ اس کو تو کسی سے نہیں لگی نا۔ تمہارے ریوڑ میں ایک اونٹ کو بیماری لگی اور اس پہلے والے سے دوسروں کو لگ رہی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے چلو، تو بتاؤ کہ پہلے والے کو کس سے لگی؟ وہ تو کسی خارش والے کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھا تھا نا، اس کو کہاں سے لگ گئی؟ تو جس طرح پہلے والے کو اللہ کے حکم سے لگی، اسی طرح تیسرے کو، پانچویں کو، 20ویں کو، 50ویں کو، جس کو بھی لگے گی، اصل میں وہ اللہ کے حکم سے لگے گی۔ عقیدہ خراب نہیں کرو، عقیدہ یہ نہ ہو کہ جی ایسا ضرور ہو جائے گا، عقیدہ یہ نہ ہو کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، اس میں رشتہ نہیں کرنا، اس میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، اس میں رخصتی کی تاریخ یا نکاح کا دن نہیں مقرر کرنا ہے، اس میں کسی دور جگہ جانا ہو، سفر کرنا ہو تو نہیں شروع کرنا، کیونکہ یہ بھاری مہینہ ہے، کیونکہ جی نحوست والا مہینہ ہے۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کوئی بھی بات آتی، آپ اس کو سختی سے مسترد فرما دیتے کہ یہ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کافروں میں یہ بات اسی طرح تھی کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا، بھاری ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا نوء ولا صفر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے بس سوچ رکھی ہیں، جو لوگوں کا خیال ہے بس، لیکن حقیقت ان کی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہی جو میں نے ابھی بتایا، چھوت کا تصور، چھوت کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے کی خود طاقت رکھتی ہے، بیماری کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو لگ جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں، بیماری میں یہ پاور نہیں ہوتی، اللہ چاہے گا تو لگے گی ورنہ نہیں لگے گی۔ پرہیز کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن عقیدہ یہ نہ ہو، عقیدہ یہ نہیں بناؤ کہ بیماری خود لگتی ہے کسی دوسرے کو۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ ولا طیرۃ، کسی بھی چیز میں برا شگون، بری فعل یا برا جس کو کہتے ہیں وہم، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کالے کوے کے بارے میں، کالی بلی کے بارے میں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں کیا کیا خیال پکا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی فلاں چیز آئی تھی، فلاں چیز یوں گئی تھی، اور یوں ہوا تھا تو پھر یوں ہو گیا تھا، تو اس لیے جب ایسا دیکھو تو پھر ایسا مت کرو اور ایسا کرو، اگر نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ ہم ایک مرتبہ ایک ٹیکسی میں کہیں جا رہے تھے، تو وہ ٹیکسی والے صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خاص جگہ پر پہنچ کر کھڑکی سے، گاڑی کی کھڑکی سے تھوڑا سا باہر ہاتھ نکال کر ایسے سلام کیا اور سینے پہ ہاتھ رکھا۔ تو ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تھا؟ سیدھے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے تم نے سلام کیا ہے، ہمیں تو آگے سامنے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کس کو سلام کیا ہے؟ تو بولا کہ وہ پیٹرول پمپ کے پیچھے جو ہے نا بابے کا مزار ہے، تو بابا کو سلام کہا ہے۔ بابا کو بیچارے کو کیا پتہ؟ خیر پھر خود ہی آگے بات سنانے لگ گیا کہ اگر بابا کو سلام نہ کرو تو وہ ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے، بابا کو سلام نہ کرو تو یا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا میری گاڑی کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے گا، اور پھر مکینک مجھ سے بہت سارے پیسے لے لیں گے، تو اس لیے میں بابا کو ضرور سلام کرتا ہوں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے والی حرکت ہے یا ان کی عزت کرنے والی حرکت ہے؟ اللہ کے ولی کی تو عزت کر رہا ہے کہ اس کو بدنام کر رہا ہے؟ بڑا تنگ نظر قسم کا کوئی بابا ہے بھائی۔ یہ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو انسانوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، یہ کون سا بابا ہے جو ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے؟ غلط عقیدہ بنا لیا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو غلط عقیدہ بنا لے گا تو میں پھر اس کو اس کے عقیدے کے حوالے کر دوں گا، میں پھر اس کے ساتھ وہ کچھ ہونے دوں گا جو کچھ وہ سوچ رہا ہے۔ تو غلط عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، کوئی پرندہ، کوئی جانور، 4 پاؤں والا، 2 پاؤں والا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ، نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، نحوست ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی بتایا کہ یہ چیزیں
نقصان دینے والی ہیں تو ان چیزوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، پاگل کتا ہے، کچھ اس طرح کے 4-5 جانور ہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ ان کو مارو، ورنہ یہ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ بھی انتظامی اعتبار سے ایک چیز نظر آنے والی ہے کہ سانپ ڈسے گا تو بندہ مر جائے گا، بچھو کاٹے گا بندے کو شدید ترین تکلیف ہوگی، پاگل کتا کاٹے گا انسان کو بیماری میں مبتلا کرے گا. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے آگ جلتی چھوڑو گے تو وہ پھیل جائے گی، گھر میں سب میں لگ جائے گی. تو یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح سامنے کی چیز ہے، اس میں وہم تو نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اب آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا. میں نے ایک دکاندار سے کہا کہ بھائی صبح صبح کا ٹائم ہے، شاید میں تمہارا پہلا گاہک ہوں، تو کوئی 1-2 روپے رعایت کر دو، چیز ذرا سستے دام میں دے دو. تو اس نے کہا کہ اگر پہلے گاہک کو سستی دے دی تو پورا دن منافع کم ملے گا، نہیں ملے گا. لہذا پہلے گاہک سے زیادہ منافع لینا ہوتا ہے تاکہ پورا دن پھر زیادہ منافع ملے. عجیب بات، اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے بندوں پر خرچ کرے تو اسے اور زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا اللہ جو تیرے بندوں پہ خرچ نہ کرے، جو اس کے پاس ہے تو وہ بھی خراب کر دے. لیکن یہاں عقیدہ غلط ہوا پڑا ہے کہ اگر کسی کا بھلا کریں گے صبح صبح تو پھر سارا دن دوسروں کا ہی بھلا کرنا پڑے گا، اپنا بھلا نہیں ہوگا. عقیدہ خراب ہو گیا. حالانکہ صبح صبح دوسروں کو دینا ان فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو پورا دن زیادہ ملنے کا سبب بنے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہم پرستی ہے. وہم پرستی کو شریعت نے سختی سے منع فرما دیا. آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا حامتا، یہ الو رات کو سوتا نہیں ہے. ایک پرندہ ہے الو رات کو سوتا نہیں ہے. چمگادڑ بھی رات کو نہیں سوتی. بعض جانور ہیں جو رات کو جاگتے ہیں. تو وہ الو رات کو اچانک بہت زور سے آواز نکالتا ہے. تو عرب کے لوگ یہ کہتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے سے کہ جہاں الو بولے وہاں خیر نہیں ہے، وہاں مصیبت آئے گی. خاص طور پہ وہاں جنگ کی مصیبت ہوگی اور بندے مارے جائیں گے. اور وجہ اس کی وہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ بنائی ہوئی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا حامتا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. کسی پرندے یا جانور کے بولنے سے یا آواز نکالنے سے تمہارے اچھے برے کا کوئی تعلق نہیں. ولا نوآ، ایک بات یہ پھیلی ہوئی تھی کہ جی ایک ستارہ ہوتا ہے، وہ ستارہ اگر فلاں برج میں فلاں جگہ پر آ جائے تو وہ جو جب تک اس برج میں رہتا ہے تب تک بڑا خطرہ ہوتا ہے اور بڑے حالات آپ کے اچھے نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ ستارہ اگر اس جگہ پہ آیا ہوا ہو تو بہت زیادہ اپنا آنا جانا کم کر دو. اور جناب تو یہ جہالت کی باتیں نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کافروں میں تھیں. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں وہ یہی باتیں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ باتیں موجود ہیں. پتہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں. اب جی سفر کا مہینہ آ گیا، مجھے بھاری ہوتا ہے، بھاری مہینہ ہوتا ہے. وہ ایک سے میں نے کہا کہ بھائی تمہارا وہ جو
داماد ہے وہ آ گیا دبئی سے، اور تم کہتے تھے کہ دبئی سے وہ آ جائے گا تو پھر نکاح کی تاریخ رکھیں گے، تو نکاح کی تاریخ کا کیا معاملہ بنا؟ تو کہا کہ جی وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ بھاری ہے۔ جب وہ لڑکے نے آنا تھا تو اس نے تو حساب لگایا جنوری، فروری، مارچ، انگریزی مہینوں کا، وہ ذہن میں ہی نہیں آئی کہ جب کراچی پہنچے گا تو چاند والا مہینہ کون سا ہوگا، سفر، تو اس لیے اب یہ مہینہ گزرنے دو، اس کے بعد تاریخ رکھیں گے۔ اور حال یہ تھا کہ سارا خاندان اچھا پڑھا لکھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فوج کے اندر بڑے عہدے پر ہے، اور کوئی کیا اور کوئی کیا، اور جناب وہ توہم پرستی اس درجے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نوء، کوئی ستارہ کسی برج میں جاتا رہے، ادھر کچھ بھی کرتا رہے وہ ستارہ، تمہارے حالات پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور آخری لفظ فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی کے گھر میں، کسی کے خاندان میں ایسا کوئی بھی کام ہو، سفر کے مہینے میں سورہ مزمل کا ختم کراتی ہیں عورتیں، اور فلاں کام کراتی ہیں، فلاں طرح کا کھانا بنتا ہے، بعضی عورتیں آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو مچھلیوں کو ڈال کے آنا ہے جی نیٹی جیٹی پل پہ چلو، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب بکواس ہے، شیطان کے کام ہیں، یہ اسلام کا ان سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ ایک تو تعلق ہونا نہ ہونا، بلکہ اجازت بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے قرآن کریم کی آیتوں سے، احادیث مبارکہ سے یہ مضمون اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، تو اس نحوست سے بچنے کے لیے اس طرح کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے کام کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلی فرصت میں اپنے گھروں کے اندر اس کو روکا جائے اور گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور اس پر روک تھام کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں نحوست کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ ابھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی ستارے، کسی سیارے، کسی مہینے، کسی دن، کسی جگہ کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں وہم پرستیوں سے بچا کر حق اور صحیح عقیدے پر قائم رہ کر نبی پاک علیہ السلام والے اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا